نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر دان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد، واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم آج 6 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان پاک کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی پیاری لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم شان سیدہ خاتون جنت پڑھیں سنیں، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے اور ان کی سیرت کیا ہے، تاکہ ہماری مائیں بہنیں اس سے درس عبرت حاصل کریں اور ہماری دنیا آخرت سمجھ جائے۔ اللہ کریم کے حضور دعا وزا حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کی بات ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی صاحبزادی اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ کریم نے 4 صاحبزادیوں سے نوازا، 3 حضور کے صاحبزادے ہیں اور 4 آپ کی صاحبزادیاں۔ صاحبزادیوں کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت سیدہ زینب، سیدہ
کلثوم، رقیہ اور سیدہ فاطمہ زہرا، اور تین حضور کے صاحب زادے تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ حضور کو نسبتاً اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا سے نسبتاً زیادہ محبت تھی۔ آپ کا نام ہے فاطمہ، اور یہ لفظ فطام سے بنا ہے۔ فطام کہتے ہیں مفارقت، جدائی، چونکہ آپ جہنم سے دور کر دی گئی اس لیے آپ کا یہ نام ہے۔ ایک اور اس کی وجہ اللہ کے پیارے حبیب نے خود بیان فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی فطمها عن النار ومحبیها، فرمایا میری صاحبزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ کریم نے میری صاحبزادی کو جہنم کی آگ سے جدا فرما دیا ہے، اور اللہ میری صاحبزادی سے محبت فرماتا ہے۔ تو حضور نے خود وجہ بیان فرمائی کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ میرے رب نے میری صاحبزادی کو جہنم کی آگ سے جدا کر دیا ہے، کیونکہ فاطمہ فطام سے بنا، اور فطام کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا۔ آپ کے مختلف القابات ہیں۔ بطول یہ سیدہ خاتون جنت کا لقب ہے، اور بطول کا معنی ہوتا ہے قطع تعلق اختیار کرنا، چونکہ دنیا سے آپ کو محبت نہ تھی، اللہ کریم اس کے پیارے حبیب سے آپ کو والہانہ محبت تھی، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدہ، طیبہ، طاہرہ، ساجدہ، راکعہ، راضیہ، یہ مختلف آپ کے القابات ہیں۔ اور علامہ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ میں لکھا حضرت فاطمہ مریم بنت عمران کے علاوہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کی ولادت جو ہے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے سیدہ خاتون جنت کی ولادت ہوئی، یعنی اللہ کے پیارے حبیب کی اس وقت عمر پاک 35 سال تھی، اور آپ کی شادی حضرت مولا علی شیر خدا سے ہوئی ہے جنگ احد کے بعد۔ بعض نے لکھا 15 سال، لیکن 18 سال کی عمر کے اندر سیدہ خاتون جنت کی شادی ہو گئی۔ شادی کا واقعہ بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے کہ کئی عرب کے رؤساء نے شادی کے پیغام بھیجے سرداروں نے، لیکن انہوں نے فرمایا میری بیٹی کا نکاح میرے رب نے کرنا ہے، اللہ جیسے فرمائے گا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ فرما دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق نے حضرت مولا علی شیر خدا کو مشورہ دیا کہ آپ جا کے حضور کی صاحبزادی کا رشتہ طلب کریں۔ آپ نے طلب کیا تو اللہ کے حبیب نے آپ کو اپنی صاحبزادی کا رشتہ عطا فرما دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق بڑے خوش ہوئے۔ تو ان کی خوشی یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہستیاں آپس میں پیار و محبت سے زندگی گزارا کرتی تھیں، بھائیوں کی طرح ان کے درمیان محبت کا رشتہ تھا۔ آج جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، باقی تینوں خلفاء غاصب تھے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ دشمن کو نعمت ملے خوش نہیں ہوتا، بلکہ دوست اپنے دوست کی نعمت پہ خوشی کرتا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے، تمہیں خوب پاک صاف کرے۔ یہ آیت کریمہ خاص طور پہ اہل بیت کرام کی شان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں قرآن پاک کی آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت مولا علی شیر خدا، سیدہ خاتون جنت اور امام حسن و حسین چاروں کو حضور نے بلایا، اور آپ نے اپنی چادر چاروں کے اوپر ڈال دی، اور پھر آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی
فاذهب عنهم الرجس وطهر تطہیرا۔ پروردگار یہ ہستیاں میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما اور ان کو خوب پاک صاف فرما دے۔ تو یہ چاروں ہستیاں خاص طور پہ اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں کہ صرف یہی ہستیاں اہل بیت ہیں، بلکہ حضور کی تمام ازواج مطہرات بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضور نے اپنے اہل بیت کی شان کے بارے میں حضور کے بڑے فرامین ہیں، چند حدیث طیبہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سنو، میری اہل بیت کی مثال تمہارے اندر کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ طوفان سے بچ گیا، اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو مطلب اس کا یہ تھا کہ جس دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ کامیاب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ خاتون جنت کے ساتھ تھی۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت جمعی بن عمیر التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ام المومنین مجھے یہ بتائیے کہ حضور کو، اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا قالت فاطمہ، حضور کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ۔ فقیل من الرجال، کہا گیا مردوں میں سے کس کے ساتھ حضور کو سب سے زیادہ محبت تھی؟ قالت زوجہا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ان کے خامد حضرت علی کے ساتھ۔ آگے آپ نے فرمایا ان کان ما علمت صواما وقواما، جہاں تک میں جانتی ہوں یہ دونوں ہستیاں سب سے زیادہ روزے دار تھے اور سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر اس پاک کو بیان فرما ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی یہ گواہی ہے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں۔ اگر یہ ہستیاں آپس میں دشمن ہوتے، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کبھی بھی ان کے فضائل کو بیان نہ فرماتی۔ آپ کا اہل بیت کی شان و عظمت کو بیان کرنے اس بات کی دلیل ہے ان ہستیوں کی آپس میں کوئی کدورت، کوئی مخالفت نہ تھی، بلکہ یہ سگے بہن بھائیوں جیسا آپس میں سلوک کیا کرتے تھے۔ اور سنیں حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن عمر یہ سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا سافر، جب اللہ کے حبیب سفر کے اوپر تشریف لے کے جاتے، کان آخر الناس عہدا بی فاطمہ، حضور سب سے آخر میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ملاقات فرماتے۔ وَإِذَا قَدَمَ مِن سَفَرٍ، جب حضور سفر سے واپس تشریف لاتے، کان اول الناس بہ عہد فاطمہ، حضور سب سے زیادہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو شرف ملاقات عطا فرماتے۔ یہ حضور کی اپنی صاحبزادے کے ساتھ محبت تھی کہ سفر کے اوپر روانہ ہوتے وقت سب سے آخر میں حضور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے ملاقات فرماتے، اور واپسی پر سب سے پہلے اپنی صاحبزادے کو شرف ملاقات عطا فرماتے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، عادات و اطوار میں، حسن کردار و گفتار میں سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھی۔ شکل و صورت، وضاقتہ، بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، صورت و سیرت، اخلاق، ہر طریقے سے سیدہ خاتون جنت سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھی۔
اب آگے سنیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قالت وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ علیہ الصلوۃ والسلام قام إِلَيْهَا، جب سیدہ خاتون جنت اپنے والد گرامی اللہ کے پیارے حبیب کی جناب پاک میں حاضر ہوتی، قام إِلَيْهَا، حضور اپنی صاحبزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، فقبلها، اپنی صاحبزادی کو بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، حضور اپنی جگہ کے اوپر اپنی صاحبزادی کو بٹھایا کرتے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ علیہ الصلوۃ والسلام إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، فرماتی جب حضور اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات خاتون جنت کی ہاں تشریف لاتے، قامت من مجلسها، سیدہ خاتون جنت بھی اپنی مجلس سے کھڑی ہو کے استقبال کرتی حضور کا، فقبلتہ، حضور کے دست انور کو بوسہ دیتی، واجلستہ فی مجلسها، اور اپنی جگہ پہ حضور کو بٹھایا کرتی۔ یہ حضور کی محبت تھی اپنی صاحبزادی کے ساتھ۔ حضور اپنی صاحبزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، حضور اپنی صاحبزادی کو بوسہ دیتے، حضور اپنی جگہ کے اوپر اپنی صاحبزادی کو بٹھایا کرتے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے، بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ بیٹیوں سے نفرت کرنا، بیٹوں کو ان سے زیادہ افضل سمجھنا، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ حضور کا فرمان تو یہ ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے۔ اور سیدہ کائنات کا حضور کا ادب و احترام کرنا، اور حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا، اور حضور کے دستے انور کو بوسہ دینا، اور حضور کو اپنی جگہ پہ بٹھانا، بچوں کے لیے اس میں سبق ہے، بیٹیوں کے لیے سبق ہے۔ اولاد کو چاہیے اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، اولاد کو چاہیے جب والدین آئیں استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، والدین کے ہاتھ پاؤں کو چومنا چاہیے، اولاد کو چاہیے اپنی جگہ کے اوپر اپنے ماں باپ کو ادب و احترام سے بٹھایا کرے۔ تو یہ دونوں طرح سے ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ حضرت محترم اور سنیے گا سیدہ خاتون جنت کی شان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضائها، فرمایا اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے رب کریم ناراض ہوتا ہے، اور فاطمہ کے خوش ہونے سے میرا رب کریم بھی خوش ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ جو سیدہ خاتون جنت کا بے ادب گستاخ ہے، جس سے حضرت خاتون جنت نفرت کرتی ہیں، اللہ کریم بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اور جس سے سیدہ کائنات راضی ہیں، جو ان کا عقیدت مند محبت کرنے والا ہے، اللہ کریم بھی اس سے راضی ہے۔ ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا، بخاری مسلم کے اندر یہ متفق علیہ حدیث ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضب اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین چاروں کو حضور نے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، کما قال، فرمایا جس نے تم سے جنگ کی اس سے میری جنگ ہے، اور جس سے تم نے صلح کی اس سے میری صلح ہے۔ حضرت محترم ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور کے ازواج مطہرات حضور کے آس پاس بیٹھی ہوئی تھیں، حاضر تھی حضور کی بارگاہ میں، تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور حضور نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا، اور اپنی دائیں یا بائیں جانب حضور نے سیدہ فاطمہ کو بٹھا لیا۔ پھر حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی، کوئی بات حضور نے خاموشی سے کی، حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ پھر حضور نے دوبارہ ان کی کان میں سرگوشی کی، کوئی خفیہ بات کی، تو آپ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یہ بات میرے ذہن میں رہی
اور میں نے پھر بعد میں ان سے پوچھا کہ حضور نے کون سی بات کی تھی آپ کے دائیں کان میں جس کو سن کے آپ رونے لگی تھی؟ پھر بائیں کان میں کیا کہا اسے سن کے آپ مسکرانے لگی؟ تو آپ نے فرمایا حضور نے میرے دائیں کان میں اپنی وصال کی خبر دی تھی کہ بیٹی ان قریب میرا اپنی لخت جگر سیدہ کائنات خاتون جنت کے ساتھ۔ حضرت محترم اب چند ایک چیدہ واقعات بھی سن لیجئے۔ سیدہ خاتون جنت کی سیرت کیا ہے؟ یہ تو تھے ان کے فضائل۔ اب سنیے گا کہ حضور کی صاحبزادی کی سیرت کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ شاہ حبشہ نے، حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے حضور کی بارگاہ میں چند تحفے بھیجے، تحائف، جو حضور نے غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ شاہ حبشہ نے ایک خصوصی تحفہ بھیجا تھا، اس نے سونے کے کنگن بھیجے حضور کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت کے لیے، اور کہا یہ حضور کی صاحبزادی کو دیے جائیں۔ جب یہ تحفہ سیدہ کائنات کو پہنچا تو آپ حضور کی صاحبزادی تھی، مال و دولت سونے چاندی سے آپ کو محبت نہ تھی، لیکن آپ نے اس لیے وہ ہیرے جواہرات والے کنگن اور بازو بند پہن لیے تاکہ شاہ حبشہ کا دل خوش ہو جائے اور اس کو اللہ کریم اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتفاق سے ابھی آپ نے سونے کے کنگن پہنے تھے، اللہ کے پیارے حبیب بھی تشریف لے آئے اور آپ کھڑی ہوئی حضور کے استقبال کے لیے۔ جب حضور نے سر پہ بوسہ دیا، پیار کیا، تو جب حضور نے سونے کے کنگن دیکھے تو آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ آپ نے کنگن کیسے پسند کر لیے؟ ہم نے تو دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ بس اتنا جملہ حضور نے فرمایا، تشریف لے گئے۔ سیدہ کائنات سمجھ گئیں یہ میرے سونے کے کنگن میرے ابا جان کو پسند نہیں آئے۔ آپ نے فوری طور پہ کنگن اتارے اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیے۔ جب وہ کنگن فروخت ہو گئے تو آپ نے وہ پیسے غریبوں کے اندر بانٹنے شروع فرما دیے۔ جب غربا کا ہجوم ہوا، حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر کے باہر حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھے۔ پوچھا عائشہ یہ شور و گل کیسا ہے؟ عرض کیا آقا جو شاہ حبشہ نے سونے کے کنگن آپ کی صاحبزادی کو بطور تحفہ بھیجے تھے انہوں نے وہ بیچ دیے ہیں، اب اس کے پیسے غریبوں میں تقسیم فرما رہی ہیں۔ جب حضور نے سنا آپ ننگے پاؤں دوڑے اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے، اپنی صاحبزادی سے پیار کیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فرمایا بیٹی ہم نے قیامت کو گناہگار امت کی شفاعت فرمانی ہے، اس لیے دنیا کی راحت کو چھوڑ کے ہم نے فقر کو اختیار فرمایا۔ کیا شان ہے اللہ کے حبیب کی اور کیا مقام ہے آپ کی صاحبزادی کا۔ آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، کیا ان کی فرمائشیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ یہ کیسی حضور کی فرما بردار صاحبزادی تھی۔ ابھی اشارہ ہوا کہ میرے والد گرامی کو کنگن پسند نہیں آئے، آپ نے خوشی وہ غریبوں میں تقسیم فرما دیے، اور اللہ کے پیارے حبیب اتنے خوش ہوئے کہ دوبارہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، ان سے پیار کیا اور سنا بیٹی ہم نے آخرت میں ہم نے گناہگار امت کی شفاعت کرنی ہے، ہمیں دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہمیں یہ نعمتیں جنت میں عطا فرمائے۔ کیا شان ہے حضور کی صاحبزادی کی اور کیا مقام اللہ کے پیارے حبیب کا۔ اللہ ذات محترم آپ کے ایثار کا حال یہ تھا، ایک سائل اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی آقا میں غریب ہوں میری مدد فرمائیں، اور اتفاق ایسا تھا حضور کے گھر میں بظاہر کوئی چیز دینے کو نہ تھی۔ آپ نے حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر بھیج دیا، میں جاؤ میری بیٹی کے گھر، وہاں سے کچھ نہ کچھ تمہیں دیا جائے گا۔ جب وہ سائل سیدہ خاتون جنت کے گھر میں حاضر ہوا اور آگے اپنی حاجت پیش کی، آپ نے بھی گھر کو دیکھا، بظاہر دینے کو کوئی شے نہ تھی۔ سیدہ کائنات کے گھر میں بھی فاقہ تھا، اللہ کے پیارے حبیب کے گھر میں بھی فاقہ تھا۔ آپ کی نگاہ ایک بکری کی کھال کی بنی ہوئی
اس مصلی پہ پڑی جس کے اوپر آپ کے صاحبزادے حسنین کریمین سو رہے تھے۔ آپ نے اپنے بچوں کو اٹھایا، ننگی زمین کے اوپر سلا دیا، اور وہ بکری کی کھال کی بنا ہوا مصلی اس غریب کو رائے خدا ہے کہ آج ہم دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، اور شہری اور خاص طور پہ افطاری کے اوپر کتنے طرح طرح کے کھانے ہم اپنے سامنے سجاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے آس پاس بھی دیکھا، کبھی غریبوں کو بھی دیکھا، کبھی غریب ہمسایوں کو بھی دیکھا۔ کاش اللہ ہمیں یہ جذبہ دے دے، ہم سادگی کے ساتھ سحری افطاری کرنے والے بن جائیں، اور یہی پیسہ بچا کے حضور کی غریب امت کے اوپر خرچ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کے اوپر خرچ کریں، بیوہ خواتین کی ہیلپ کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ کس طرح آپ کے اوپر فضل و کرم کی بارش کرتا ہے۔ ذات محترم، ایک اور واقعات بے شمار ہیں۔ حضور کی صاحبزادی کی شان کیا ہے؟ قیامت کو ان کا مقام کیا ہوگا؟ ایک حضور کا فرمان سن لیجئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا جب قیامت ہوگی نا، یعنی سادگی آپ نے دیکھی کہ حضور کی صاحبزادی کی سادگی کتنی ہے، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ کتنا تھا، اب شان ذرا دیکھیے گا۔ حضور نے فرمایا جب قیامت ہوگی تو قیامت کو منادی کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط فتمر مع 70,000 جاریہ من الحور العین کمر البرق او کما قال۔ انہوں نے فرمایا جب قیامت ہوگی منادی کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو نیچے کر لو، حتیٰ تاکہ حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزر جائے، اور آپ کی سواری جب پل صراط کے اوپر سے گزرے گی 70,000 حوریں استقبال کے لیے خادماؤں کی طرح آپ کے آس پاس ہوں گی، اور آپ کی سواری بجلی کی تیزی کی طرح پل صراط سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ شان ہے، لیکن سادگی آپ نے سنی، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا حال آپ نے سنا۔ ایک اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اسی طرح بنو سلیم قبیلے کا ایک اعرابی تھا، دیہاتی بندہ غریب، حضور کی بارگاہ میں آیا اور بڑی سختی سے اس نے کلام کیا۔ صحابہ کرام سے گوارا نہ ہوا، اس نے ہمارے کریم آقا کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار میان سے نکال لی، عرض کیا حضور مجھے اجازت دے دیں میں اس کا سر قلم کر دوں، اس نے گستاخانہ بات کی ہے۔ لیکن حضور تھے سراپا رحمت، میں عمر نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، میری شان سے واقف نہیں۔ حضور نے منع فرمایا، آپ اخلاق پیار سے اس عرابی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا میں نے اتنی سختی سے باتیں کی ہیں، یہ کیسی عظیم شخصیت ہے کہ آپ نے مجھے تکلیف میں نہیں دی، آپ پھر بھی میرے ساتھ پیار محبت سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضور کی اخلاق کریمانہ سے اتنا متاثر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ عرض کیا آقا مجھے اپنا غلام بنا لیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا عرض کیا آقا میں غریب انسان ہوں، میرے گھر والے بھی غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری مدد کیجئے۔ حضور نے فرمایا کون میرا غلام ہے جو اس کی مدد کرے، اس کو اونٹ دے دے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، دیکھیے گا ذرا صحابہ کے دلوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ کتنا تھا۔ سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کی حضور میرے پاس صرف ایک اونٹنی ہے اور کوئی جانور نہیں، لیکن میں راہ خدا کے لیے اس غریب کو پیش کرتا ہوں۔ اونٹنی پیش کر دی۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب نے پوچھا بھئی کون ہے جو اس کے ننگے سر کو ڈھانپ دے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں، اپنا امامہ شریف اتارا، اس کے ننگے سر کو ڈھانپ دیا۔ پھر حضور نے صحابہ سے پوچھا بھئی کون ہے جو اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے اور اس کی مالی امداد کرے؟
تو کوئی صحابی بھی کھڑا نہ ہوا، کیونکہ وہ غربت کے ایام تھے، صحابہ کے اوپر بظاہر وہ کٹھن اور مشکل حالات تھے۔ تو حضور نے حضرت سلمان فارسی کو فرمایا، سلمان